اگر آپ پاکستانی سیاست کا جائزہ لیں اور آپ سے یہ کوئی کہے کہ کل کیا ہونے والا ہے اسے پریڈکٹ کیجئے، تو یہ دنیا کا آسان ترین کام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ہی اسکرپٹ ہے، ہمارے پاس چند ہی لوگ ہیں جو پاور انجوائے کرتے ہیں اور ایکسرسائز کرتے ہیں، اور انہی کے خلاف جنگ ہوتی ہے یا انہی کے ساتھ کوئی ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کل کیا ہونے والا ہے اسے پریڈکٹ کرنا بہت آسان ہے، لیکن ساتھ ہی یہی دنیا کا سب سے مشکل کام بھی ہے، کیونکہ اسکرپٹ تو ایک رہتی ہے، ادارے تو ایک رہتے ہیں، چہرے تبدیل ہو جاتے ہیں، سیناریوز تبدیل ہو جاتے ہیں، اور آپ سوچتے رہتے ہیں کہ یہ چینج آف ہارٹ ہوا کیسے، یہ کل کو معاملہ ایک طرف تھا، ایک آئیڈیا کو ایک شخص سپورٹ کر رہا تھا، اور آج وہ تبدیل کیسے ہو گیا۔ تو پھر جب آپ اس کی تہہ میں اتر کے دیکھتے ہیں تو پھر معاملہ آسان ہو جاتا ہے کہ اصل میں یہ ساری اسکرپٹ ہے جو آپ کی اور میرے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی نے پاکستان میں ایک روز پہلے ایک پریس کانفرنس کی، اور یہ انتہائی اچنبے کی بات ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی خود پریس کے سامنے آئے اور انہوں نے سوالوں کے جواب دیے۔ اسے تحلیل کرنے کے لیے ہمیں 3 نکات کو دیکھنا پڑے گا۔ سب سے پہلے کہ جنہوں نے یہ پریس کانفرنس کی انہوں نے بات کیا کی۔ اگر آپ صاف لفظوں میں دیکھیں تو انہوں نے کہا کہ خان صاحب کا بیانیہ چاہے وہ سازش کا ہو، چاہے وہ امریکی مداخلت کا ہو، وہ جھوٹا ہے۔ دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ خان صاحب اپنی حکومت کو بچانے کے لیے نہ صرف باجوہ صاحب کو کہتے رہے کہ آپ انٹروین کریں، بلکہ انہیں تا حیات آرمی چیف بنانے کی پیشکش بھی کی، اور فوج کو یہ کہتے رہے کہ آپ جس طرح میری حکومت کو پہلے بچاتے رہے ہیں ابھی بھی بچائیے۔ تو کیونکہ خان صاحب کے متعلق یہ باتیں ہیں تو ذرا اس کو اس زاویے سے پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ خان صاحب کے معاملے کو اگر آپ شروع سے دیکھیں، خان صاحب کی سیاست کو شروع سے دیکھیں، تو شروع میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ وہ چند اس طرح کی باتیں کرتے تھے جو انتہائی اصولی تھیں، چاہے وہ مشرف صاحب کہ مارشل لاء کی شروع میں حمایت ہو لیکن بعد میں مخالفت ہو، اور یہ تک کہہ دینا کہ اب وردی میں کوئی فرشتہ بھی آ گیا تو ہم نہیں مانیں گے، یہ بھی کہہ دینا کہ جو ہمارے جنرلز ہیں یہ اتنا ڈرتے ہیں کہ دروغ بر گردن راوی، یہ کہہ دیتا ہوں کہ ان کے پیشاب نکل جاتے ہیں، یہ اتنے ڈرپوک ہیں۔ اور یہ بھی وہ بارہا کہتے تھے کہ آئی ایس آئی اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں حکومت بناتی اور گراتی ہیں تاکہ ان کے مفادات اپنی جگہ پہ رہیں۔ پھر یہ معاملہ ہوا کہ 2011 میں خان صاحب کے غبارے میں ہوا بھری گئی، یہ میرا کنسیڈرڈ اوپینین ہے، اور کیونکہ اس ایک جملے کے اوپر میں اپنا پورا نیریٹو 3-4 ویڈیوز میں پہلے بیان کر چکا ہوں تو اس وقت دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ میں جب یہ جملہ کہتا ہوں تو میں اپنے تئیں اپنے کچھ نکات کو ملا کر یہ جملہ کہتا ہوں، میں صرف کسی ایک شخص کی نفرت یا دوسرے کی محبت میں ایک بینڈ ویگن پہ نہیں چڑھا۔ خیر، تو اگر آپ خان صاحب کی سیاست کا معاملہ 2011 سے آگے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ صرف اس بیانیے پہ کھڑا تھا کہ میں سب سے اچھا ہوں اور یہ سارے بہت کرپٹ ہیں، اور میں آؤں گا تو میں بہت اچھا کام کروں گا۔ اور جاننے والے جانتے ہیں، یا کم از کم الزام تو آپ تک پہنچا ہی ہوگا کہ آئی ایس آئی نے ان کے غبارے میں ہوا بھری، اس کے بعد جتنے بھی الیکشنز ہیں انہیں جتوانے کے لیے کوشش کی گئی، نواز شریف صاحب کو کس طرح نااہل کروایا گیا، اور جو کیسز بنائے گئے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیسز تو میرٹ پہ بنے تھے۔ تو میں سب کو یہ کہتا ہوں کہ میری یا کسی کی بات نہ مانیے، ان کیسز کا فیصلہ پڑھ لیجئے، آسان اردو زبان میں آپ کو سپریم کورٹ کی ویب سائٹ سے مل جائے گا، اور فیصلہ خود کر لیجئے۔ ہمیں کوئی بھی نیریٹو بنانے سے پہلے ایک چیز پڑھ لینی چاہیے، وہ آپ خود کر لیجئے۔ پھر آپ خان صاحب کی سیاست کو دیکھیے تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ ان کی سیاست صرف پروپیگنڈا پہ کھڑی تھی، صرف اونچے دعووں پہ کھڑی تھی، صرف دوسروں کو چور اور اپنے آپ کو مسیحا ثابت کرنے پر کھڑی تھی، اور اس پروپیگنڈا میں ان کا ساتھ اسٹیبلشمنٹ نے دیا۔ اب تو زبان زد عام ہے، جو ان کے اپنے وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں چودھری پرویز الہی، وہ کہہ چکے کہ ان کی نیپیاں فوج تبدیل کرتی رہی ہے، دونوں طرف سے اب تو اعتراف ہو گیا ہے، تو اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ تو کم از کم خان صاحب کا آج یہ بیانیہ کہ میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گیا ہوں، اس پر تب تک میں تو یقین نہیں کر سکتا کہ جب تک وہ پرانی غلطی کا اعتراف نہ کریں کہ ہاں میں ان کے ہاتھوں استعمال ہوا۔ دوسری بات جو خان صاحب کرتے ہیں کہ سائفر آیا اور سازش ہوئی، اس پر میں ایک پوری ویڈیو بنا چکا ہوں اپنے تئیں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ میرے خیال میں کس طرح میری رائے میں وہ یہاں بھی غلط بیانی سے کام کر رہے ہیں۔ اور تیسری بات بیک ڈور روابط کا، اور ابھی بالکل حال ہی میں باجوہ صاحب سے جو ان کی ملاقات ہوئی، یہ بات بتاتی ہے کہ وہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کی بات کر رہے ہیں ہمارے سامنے، لیکن بیک ڈور وہ مذاکرات بھی کر رہے ہیں، بات بھی کر رہے ہیں، اور اگر میں ڈی جی آئی ایس آئی کے الفاظ میں کہوں تو دن کے اجالے میں وہ کچھ اور کہتے ہیں، اینٹی اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں، اور رات کے اندھیرے میں چھپ کر ان سے ملتے ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ الیکشن کے لیے ملنا چاہ رہے تھے، وہ چاہ رہے تھے کہ عدم استحکام ختم ہو جائے،
تو یہ کتنی عجیب سی بات ہے کہ جن کو آپ نے سیاست سے نکالنا ہے، جن کے خلاف آپ سارا نیریٹو کھڑا کر رہے ہیں، انہیں سے آپ درخواست کر رہے ہیں کہ الیکشن کروا دیجیے۔ کوئی اس پر یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ کیونکہ طاقت ان کے پاس ہے، ابھی تو وہ سیاست میں مداخلت کرتے ہیں، تو الیکشنز وہی کروائیں گے۔ تو اگر وہ الیکشنز کروائیں گے اور ان کے ایما پر الیکشنز ہوں گے تو وہ ایک پلیٹ میں رکھ کر پھر الیکشنز آپ کو وزیر اعظم کیوں بننے دیں گے؟ یہ بہت بنیادی چند سوال ہیں جو اس پورے پریس کانفرنس کے بعد خان صاحب کے بیانیے پر اٹھ گئے ہیں۔ لیکن دوسری طرف آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اسٹیبلشمنٹ کا اپنا کیا کردار رہا۔ اب اچانک ایک دن ان لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ پہلے وہ پولیٹیکل تھے اور وہ خود یہ مان چکے کہ ہم پہلے مداخلت کرتے تھے، ہمارا کردار اچھا نہیں رہا۔ یہ ایک پازیٹیو ہے کہ کم از کم انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے۔ اور ساتھ ہی جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ خان صاحب کو الیکشنز جتوانے میں آپ کا کیا کردار تھا، اس پر کلام کیجیے، تو انہوں نے کہا کہ اس پر کبھی اور سحر حاصل بات کریں گے۔ تو آپ کو اور مجھے انتظار کرنا چاہیے کہ کبھی اس طرح کے معاملات فرام دا ہارسز ماؤتھ سامنے بھی آ جائیں اور پھر وہ اس کا اقرار کر کے اپنی غلطی کو سدھارنے کی بھی کوشش کریں۔ لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ ہم اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں، تو ایک تو ہم کیونکہ آپ کی سیاست سے، اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت سے اتنے سالوں کے ڈسے ہوئے ہیں، تو ہمیں یقین نہیں آتا، دل مائل نہیں ہوتا کہ ہم اس بات کو مانیں۔ اور صرف دل کی بات نہیں ہے، یہ معاملہ بھی ہے کہ اگر تو آپ اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں تو اب کیوں؟ یہ آپ پہلے بھی ہو سکتے تھے، یہ آپ بعد میں بھی ہو سکتے تھے، یہ اب ہی کیوں کہ جب نومبر بالکل سر پہ کھڑا تھا اور آپ اے پولیٹیکل ہونا معاملہ آپ کا شروع ہو گیا، کیونکہ اگلے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا معاملہ تھا، اس پر بھی میں اپنی تفصیلی رائے دے چکا۔ تو اے پولیٹیکل ہونا یہ نہیں ہوتا کہ جب آپ کو سوٹ کرے اے پولیٹیکل ہونا تو آپ اے پولیٹیکل ہو جائیں، اور جب پولیٹیکل ہونا سوٹ کرے تب آپ پولیٹیکل ہو جائیں۔ اور ساتھ ہی اگر آپ اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں تو چھپ چھپ کر سیاستدانوں سے ملنے کی کون سی توجہ آپ پیش کریں گے؟ اگر آپ اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں تو انہیں چھوڑ دیجیے کہ وہ اپنا کام کریں۔ اگر ملک میں عدم برداشت ہے اور آپ اب آئین کے آپ مسیحا بن گئے ہیں، تو آئین یہ آپ کو اتھارٹی یا آپ پر ذمہ داری نہیں ڈالتا کہ ملک میں سیاسی عدم استحکام کا حل آپ نکالیں، وہ سیاستدان نکالیں گے۔ تو یہ اتنا بڑا تضاد ہے کہ ہم اے پولیٹیکل بھی ہو گئے ہیں لیکن ہم لوگوں سے مل بھی رہے ہیں اور کوشش بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی ضروری ہے کہ جہاں ہم خان صاحب پر سوال اٹھا رہے ہیں، وہیں اسٹیبلشمنٹ کے اس بیانیے پر بھی سوال اٹھائیں۔ تیسری بات جو میں کہنا چاہوں گا، ہو سکتا ہے آپ اس سے ایگری نہ کریں، لیکن ان تمام لوگوں کو کہ جنہیں لگتا ہے کہ خان صاحب ملک کی آزادی کو لے کر اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کو لے کر سیریس ہیں، یا آج ہماری فوج اے پولیٹیکل ہو گئی ہے اور اب آئین کے دھارے میں آنا چاہتی ہے، تو میرا خیال ہے ایسے تمام لوگ احمقوں کی جنت میں رہ رہے ہیں، کیونکہ تاریخ بتاتی ہے کہ پاور پولیٹکس سے بالکل اس طرح ہاتھ نہیں کھینچ لیا جاتا، اور ان دونوں کے قرائن بتا رہے ہیں کہ یہ صرف پاور گریب کرنے کا معاملہ ہے۔ اگر اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ خیر برآمد ہوگی تو میں آپ کی حسن طلب کی داد تو ضرور دے سکتا ہوں، لیکن یہ التجا بھی کروں گا کہ اسے ذرا غور سے دیکھیے، تو آپ کو نظر آئے گا کہ آپ میں، ہم تمام لوگ کہ جو بیانیہ قبول کرتے ہیں، ہم ایک یا دوسری طرف کے بیانیہ کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ الٹیمیٹلی یہ تان آ کے ٹوٹے گی کہ پاور کے معاملات کون سنبھالے گا۔ آپ دیکھ لیجئے گا نومبر کے بعد جیسے ہی اگلے آرمی چیف کی تعیناتی ہوتی ہے، بہت ساری گرد آپ بیٹھتے ہوئے دیکھیں گے۔ آخری بات جو میں کہنا چاہوں گا، جو میری رائے میں ایک بہت برا پولیٹیکل موو تھا اور مجھے حیرت ہے کہ یہ کیا گیا، اس تمام پریس کانفرنس کو اگر آپ دیکھیے تو اس کی ٹائمنگ بہت ہی برا پولیٹیکل موو ہے۔ جمعے کو خان صاحب نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے، وینسڈے کو فیصل واڈا صاحب آ کے ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور اب تمام لوگ جاننے والے جانتے ہیں کہ فیصل واڈا صاحب کی ڈوریں کہاں سے ہلتی ہیں۔ یا اگر آپ یہ نہ بھی مانیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے ان کا ایک اچھا خاصا تعلق ہے، کم از کم ان کے بیانیے سے تو آپ یہ دیکھ لیں گے کہ وہ خان صاحب کے حق میں نہیں تھا۔ اول تو اس پریس کانفرنس کی بھی ضرورت نہیں تھی، لیکن کیونکہ کروا دی گئی یا ہو گئی، تو خان صاحب کے اس بیانیے کو کہ میرے لانگ مارچ کو سبوٹاج کیا جائے گا، میرے خلاف بیانات آئیں گے، مجھے گندا کرنے کی کوشش کی جائے گی، اس بیانیے کو تقویت ملی۔ اور اس کے فوراً بعد اگلے ہی دن آپ کی پریس کانفرنس کرنا اور اتنی غیر معمولی پریس کانفرنس کر دینا، یہ بھی اس بیانیے کو تقویت دیتا ہے کہ آپ صرف خان صاحب کے بغض میں ہیں اور خان صاحب ہی اکیلے ہیں جو اس ملک کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، باقی تمام ہی فوج ہو، ISI ہو، ادارے ہوں، سیاستدان ہوں، وہ غدار ہیں۔ تو جس نے بھی یہ پولیٹیکل ٹائمنگ سلیکٹ کی، میرا خیال ہے بہت ہی غلط تھی۔ یا تو یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا جب یہ معاملہ کھڑا ہوا تھا، یا اگر آپ کو تب اندازہ نہیں ہوا کہ خان صاحب اتنا بڑا تھریٹ بن سکتے ہیں تو لانگ مارچ کے اتنا قریب کرنے کی اسے ضرورت نہیں تھی۔ اس سے خان صاحب کی سیاست کو اگر فائدہ نہ ہو تو کم از کم نقصان نہیں ہوگا،
اور ان کے پاس بات کرنے کے لیے، نیریٹو بلڈ کرنے کے لیے، لانگ مارچ میں سیل کرنے کے لیے کافی ساری چیزیں ایسی آ گئی ہیں کہ جن کا نقصان اب آپ کو بھی ہوگا اور ہمیں بھی. اور بس میں یہ دوبارہ دہراتا جاؤں کہ اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ یہ کوئی حقیقی آزادی کی جنگ ہے، یہ کوئی آئین کی جنگ ہے، تو وہ کچھ وقت انتظار کرے، یا اگر انتظار نہیں کرنا چاہتا تو دنیا کی تاریخ کا اور خاص کر پاکستان کی تاریخ کا مطالعہ کرے. وہ یہ سمجھ جائے گا کہ یہ صرف طاقت کا کھیل ہے جس میں آپ کے اور میری آنکھوں کے سامنے ہمیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اگر آپ کو ہمارا کام اچھا لگتا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، کامنٹ کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے. اس سے ہوگا یہ کہ آپ کے لائک اور کامنٹ کی وجہ سے یوٹیوب یہ ویڈیو زیادہ لوگوں کو ریکمینڈ کرے گی. اور ساتھ ہی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے کام کو سپورٹ کر سکیں تو پیٹریون، پے پیل اور ایزی پیسہ کے ذریعے آپ ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں.